ایک عیسائی نوجوان نے اسلام قبول کیا. کالج سے آنے کے بعد ہاسٹل سے پڑھائی لکھائی پوری کر کے 3 سال کے بعد لوٹا. آنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. باپ نے گھر سے نکال دیا. لوگوں نے ملاقات کی, پوچھا کس بات نے تمہیں اسلام کی طرف مائل کیا, کس وجہ سے تم مسلمان ہوئے. اب جانتے وہ نوجوان کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے, میں کالج میں جہاں پڑھ رہا تھا میرے ساتھ میں میرا روم پارٹنر, میرا کلاس میٹ جو تھا وہ مسلم تھا, سیم ایج گروپ. وہ اپنے وطن سے آیا تھا, میں اپنے وطن سے. ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے, ایک روم میں ساتھ رہتے تھے. جب چھٹی ملتی, وقت ملتا, فرصت ملتی, میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی ڈسکو میں جاتا, کبھی لڑکیوں کو لے کر کسی لورس پوائنٹ پکنک اسپاٹ پر جاتا. بار بار ہم بلاتے, لیکن وہ جو مسلمان دوست تھا وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں آیا. بلکہ رات کے 2, 2:30, 3 بجے میں فلم دیکھ کر لوٹتا, میں لڑکیوں کو گھما پھرا کر لوٹتا, میں شراب کے نشے میں دھت لوٹتا, میں کسی پب اور ڈسکو سے لوٹتا. جب رات کے 2:30, 3 بجے اپنے کمرے میں جاتا تھا, وہ کہتا میں نے 3 سال تک مسلسل دیکھا, مجھے تعجب ہے, میں جب بھی رات کے اندھیرے میں کمرے میں داخل ہوتا تھا میں اس مسلمان نوجوان کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا پاتا. دن میں کالج کی پڑھائی کرتا, رات کو قرآن کی تلاوت. کہتا 3 سال میں اس کے ساتھ رہا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے ایک وقت کی نماز قضا کی, ایک نماز اس نے چھوڑا. یہاں تک کہ سردیوں کی رات میں جب ٹیمپریچر -0 سے بھی کم ہو, جب پانی جم کر برف بن جائے, جب سردیوں کی اس رات میں ایسے ٹیمپریچر میں کوئی اپنے بستر کو چھوڑنا پسند نہ کرے, وہ نوجوان فجر کے وقت اٹھتا تھا, اپنے ہاتھوں میں برف لیتا تھا اور اس برف کو رگڑ کر اسے پگھالتا تھا. جب برف پگھل جاتی تو اس پانی سے وضو کرتا تھا اور اس وضو کے ذریعے وہ فجر کی نماز ادا کرتا تھا. وہ عیسائی نوجوان کہتا 3 سال میں یہ دیکھتا رہا, مجھے تعجب ہوا کہ پتہ نہیں کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے, ایک الگ ہی دنیا سے آیا ہے. عجیب ہے, دنیا کی موہ مایا اسے للچاتی کیوں نہیں, دنیا کی لڑکیاں اسے اپنی طرف بلاتی کیوں نہیں, آخر یہ دنیا کی محبت و شوق کیوں نہیں رکھتا. 3 سال پڑھائی پوری کی, وہ اپنے وطن گیا, میں اپنے وطن آیا, اپنے گھر آیا, اپنے گھر کے کلچر کو دیکھا, اپنی سوسائٹی کے کلچر کو دیکھا, بچپن سے پلے بڑے ساتھ کھیلے کودے دوستوں کو دیکھا, ان کی زندگیوں کو دیکھا, اپنے کزنز کو دیکھا, ان کی زندگیوں کو دیکھا. ان کے یہاں صرف اور صرف آوارہ کرتی تھی, ان کے یہاں صرف اور صرف نشہ تھا, ان کے یہاں صرف اور صرف عیش و عشرت کا سامان تھا. وہ کہتا جب میں دن بھر بھٹکنے کے بعد, رات کو ناچنے گانے کے بعد, شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر پہنچتا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ بات میرے دل کو کھاتی جاتی تھی کہ دنیا کی لذتوں میں اصلی سکون نہیں ہے. اصلی سکون تو ہاسٹل کے اس کمرے میں تھا جہاں وہ میرا دوست میرے ساتھ تھا, قرآن وہ پڑھتا تھا, سنتا میں تھا, مجھے سکون ملتا تھا, نماز وہ پڑھتا تھا, دیکھتا میں تھا, مجھے سکون ملتا تھا. کہتا ہے کالج میں 3 سال میں اس کے ساتھ تھا, پھر یہاں آیا, یہاں آنے کے بعد یہاں کے ماحول کو دیکھا, اچانک میرے دل نے کہا یہاں تو صرف رنگینیاں ہے, یہاں تو صرف رونق و چمک دمک ہے, سکون یہاں نہیں ہے. اصلی سکون اگر ملے گا تو اسلام کے داموں سے وابستہ ہونے کے بعد ملے گا. وہ کہتا میرے دل نے کہا جب قرآن سنتا تھا اتنا سکون ملتا تھا, اگر قرآن پڑھے گا تو کتنا سکون ملے گا. نماز پڑھتا دیکھتا تھا اتنا سکون ملتا تھا, نماز پڑھے گا تو کتنا سکون ملے گا. کہتا اسی لیے میں نے اپنے مذہب سے توبہ کر کے مذہب اسلام کو قبول فرما لیا. کیا پتا چلا, ایک صحیح معنوں میں اسلام کا فالوور, ایک صحیح معنوں میں اسلام کا ریپریزنٹیٹو اگر کسی اجنبی ملک میں بھی چلا جائے تو غیروں کو بنا متاثر کیے وہ نہیں رہ سکتا. لوگ اس سے متاثر ہو کر رہیں گے,